راتوں کو اٹھ کے اس سے دوستی لگانا، اپنی یاری کے پکا ہونے کا ثبوت دینا۔ میرے عزیزو رات کے 12 بج رہے ہیں، آپ کو دھوکہ دوں گا، دائیں بائیں سنا کے جاؤں، بیکار کی باتیں نہیں کر کے جاؤں گا۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو بہت صلاحیتوں کا مالک بنایا، ایک کائنات کی روشنی ہے، ایک انسان کی روشنی ہے۔ کائنات کی روشنی میں آپ کو پنکھے نظر آ رہے، آپ کو بلب نظر آ رہے، آپ کو بجلیاں نظر آ رہی، چمکتی چیز نظر آ رہی، سورج چاند ستارے نظر آ رہے، کھیت کھلیان نظر آ رہے ہیں، آپ کو ہری بھری ہریالی نظر آ رہی ہے، درختوں پر میوے نظر آ رہے ہیں، زمین سے غلے اگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری کائنات کی روشنی ہے، اور ایک انسان کی روشنی ہے جس کو اللہ نے اعمال صالح عطا فرمائے۔ فرمائے انسان کی روشنی کائنات کی روشنی پہ غالب آ جاتی ہے۔ جب اس کے اعمال صحیح سمت پہ چلنے لگ جائیں تو دنیا کی چیزوں پر یہ غالب آ جاتے ہیں، پھر دنیا کی چیزیں پروردگار عالم ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہے۔ اور جب انسان کائنات کی روشنی سے متاثر ہونے لگ جائے تو پھر اس کے وجود کی روشنی کائنات کی چیزوں کو متاثر کرتی ہے۔ یعنی جب زکوٰۃ ادا نہ کرے گا پروردگار عالم آسمان سے بارشوں کا سلسلہ روک دے گا۔ جب میرے عزیزو جب زنا کو عام کر دے گا پروردگار عالم رزق کے دروازے بند کر دے گا۔ تو معلوم ہوا انسان کے اعمال کی روشنی نے کائنات کی روشنی کو متاثر کر دیا ہے۔ ہم نے کائنات کی روشنی سے متاثر نہیں ہونا۔ یہ ساری چیزیں مکڑی کا جالا، یہ ساری چیزیں دنیا کا گھر، یہ ساری چیزیں ناپائیدار ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی انسان کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، انسان کے ساتھ اس کی اولاد نہیں جائے گی، اس کے رشتہ دار نہیں جائیں گے، بیوی بچے نہیں جائیں گے، خاندان نہیں جائے گا، قربہ برادری نہیں جائے گا۔ وہ اعمال جو اس وقت بیٹھ کے کر رہا ہے، تیری زبان سے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ نکلا، تیری زبان سے سبحان اللہ کا لفظ نکلا، الحمدللہ نکلا، بلکہ آپ نے اللہ کا نام سن کے یوں کر کے گردن کو ہلا دیا۔ قیامت کے دن یہ بھی پروردگار عالم کے دربار کے اندر میزان میں ترازو میں تولا جائے گا۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھا، یہ بھی سنبھال کے رکھ لیا گیا۔ نعت خان کو 10 روپے کا نوٹ دیا، سنبھال کے رکھ لیا گیا۔ قاری صاحب کی تلاوت پر سبحان اللہ کہہ دیا، یہ بھی سنبھال کے رکھ دیا گیا۔ مولوی فاروق صاحب نے آپ سے ارادہ لے لیا، جلسے کے اختتام تک بیٹھو گے، آپ نے کہہ دیا انشاءاللہ، یہ بھی سنبھال کے رکھ لیا گیا۔ جتنے قدم چل کے آئے رب کائنات کی قسم ہے، جتنی ڈسٹ، جتنی گرد و غبار، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، پیدل آتے ہوئے آپ کے وجود پہ پڑی، یہ بھی سنبھال کے رکھ لی گئی۔ قیامت کے دن جب ماں باپ نہیں کام آئیں گے، اللہ کے راستے میں اڑنے والی دھول قیامت کے دن تیرے میرے کام آ جائے گی۔ آج کے اس جلسے کا لب لباب کیا ہے؟ آج کے اس جلسے کا میرے عزیز و مغز کیا ہے؟ آج کے اس جلسہ کرانے کا مقصد کیا ہے؟ مولانا عمر فاروق سے روزانہ رابطہ 2-4 دن کے بعد رہتا ہے، مفتی ذوالقرنین حاجی علی شان صاحب سے رابطہ رہتا ہے۔ مولانا نے اس وقت ربیع الاول کا جلسہ نہیں کرایا، کتنی بڑی بات کہہ دی کہ مولوی صاحب ان پروگرام کے سجانے کا مقصد یہی ہوتا ہے، ان پروگرام کے کروانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جتنے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات دنیا سے چلے گئے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ ان کے کام آ جائیں، ہماری اپنی آخرت بھی بن جائے، ان کی بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دوستو، دنیا کی چیزیں ساری ناقص ہیں، آخرت کی چیزیں ساری کامل ہیں۔ جس مکان کے بنانے میں زندگی کھپا دی، اپنی صحت کو ضائع کر دیا، یہ مکان دھرے کا دھرا رہ جائے گا، تیرا جنازہ اٹھنے کی دیر ہے، یہاں کوئی اور آ کے منتقل ہو جائے گا، کوئی اور آ کے رہائش پذیر ہو جائے گا۔ جس مکان کو تو نے تل کا جوڑ کے بنایا، آنے والے وقتوں میں اسی مکان میں کوئی تیرا نام لینے والا بھی نظر نہیں آئے گا۔ جس دکان کو تو دن رات محنت کر کے جمع جوڑی کر کے جو دکان بنا رہا ہے، آنے والے وقتوں کی بات ہے، تیرے جانے کی دیر ہے، تیری نسل تیری تصویر اتار کے کباڑ خانے کے اندر ڈال دے گی، اپنے نام کو تیرے نام کی جگہ اپنا نام لگا دے گی، پھر 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد تیرا بازار سے بھی نام و نشان مٹ جائے گا، حتیٰ کہ جو قبر کے اوپر کتبہ لگایا یا حی یا قیوم، سورہ فاتحہ، سورہ
اخلاص کے درمیان جو تیرا نام لکھا ہوا آہستہ آہستہ دیمک چاٹ جائے گی، گھن چاٹ جائے گا، پتھر پر بھی ایسا زنگال آ جائے گا کہ لوگوں کو تیرا نام پڑھنا دشوار ہو جائے گا۔ رب کائنات کی قسم ہے پھر اس کتبے سے تیرا نام مٹ جائے گا، تیرے دوتے پوتے تجھے پہچانے بغیر تیری قبر کے پاس سے گزر جائیں گے اور کہیں گے یہاں دادے کو دفن کیا تھا یا نانے کو دفن کیا تھا۔ مولوی صاحب کہیں گے ساری قبر والوں کے لیے دعا کر دو، نانے کو بھی ثواب ہو جائے گا۔ میرے عزیزو اتنی بے وفا دنیا کے پیچھے ہم نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، رات کے سکون کو چھوڑ دیا، دن کے چین کو چھوڑ دیا۔ کام وہی چیز آئے گی جو آپ نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دے دی، کام وہی چیز آئے گی جو آپ نے صدقہ خیرات کر دیا، مسجد کی تعمیر میں پیسہ دے دیا، مدرسے کے طلباء کرام کے کھانے پینے میں پیسہ دے دیا، کوئی فلاحی کام کے لیے پیسہ دے دیا، بیوہ کی مدد کر دی، غریب کی دلجوئی کر دی، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا۔ جناب مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے خادمین کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے ایک چوک میں اجتماع سا دیکھا۔ مالک بن دینار نے اپنے جوان خادم کو بھیجا، جا کے دیکھ کیا لڑائی ہو رہی، پرے پنچایت ہو رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ خادم دوڑا دوڑا آیا اور کہنے لگا سلطنت کے بادشاہ کا شہزادہ اس وقت اس جگہ پر اپنا مکان تعمیر کروا رہا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے، کہنے لگے میاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی مکان بنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنے عرصے میں مکان بنے گا؟ جتنے عرصے میں بنے گا اتنے محل کے دروازے ہوں گے، یہ اتنے پانی کے حوض ہوں گے، اتنی آرام گاہ ہوگی، اتنی سیر و تفریح کی جگہ ہوگی، اتنا شکار کھیلنے کی جگہ ہوگی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کتنے عرصے میں تیرا مکان بنے گا؟ کہ اتنے عرصے میں۔ فرمایا رب کائنات کی قسم ہے اتنا پیسہ لگایا، اتنے عرصے میں مکان بنایا، اس بات کی تو گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس مکان میں تجھے رات گزارنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں؟ سوچ میں پڑ گیا، پریشان ہو گیا۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، اخبار میں فوٹو آئے تھے، موبائل کی میرے عزیزوں فیس بک کے اوپر خبر چلی تھی، اتنا کندھار چرپائی پہ لیٹا تھا کہ اس کے پیر چرپائی سے باہر نکل رہے تھے۔ کوئی کینسر کے مرض میں نہیں تھا، کوئی کرونا وائرس میں نہیں تھا، کوئی پریشان نہیں تھا۔ نیچے خبر لکھی ہوئی تھی 10 بجے برات جانی تھی، یہ بیوٹی پارلر میں تیار ہونے کے لیے آیا تھا، شہرا بھی تیار تھا، کلہ بھی تیار تھا، شیروانی بھی تیار تھی، پہر میں پہننے والا خصہ بھی تیار تھا، براتی بھی تیار تھے، برات لے جانے والی گاڑیاں دروازے پر آ گئیں، بہنیں تیار ہو رہی ہیں، ماں تیار ہو رہی ہے، ابا جان بھی تیار ہو کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی او لوگوں برات چھوڑو، جنازے کی تیاری کرو، جس جوان نے دولہا بننا تھا ٹرک نے ٹکر مار دی، ہلاک ہو گیا، جنازہ چرپائی کے اوپر آ رہا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ 7 بجے سے لے کر 12 بج رہے ہیں، جلسے میں بیٹھنے والوں، جب ماں نے اپنے جوان کو اس حالت میں دیکھا ہوگا، ماں نہ رہی ہوگی، باپ نہ رہا ہوگا، بہنوں نے نئے جوڑے پہن کر بھائی کے جنازے کا استقبال کیا ہوگا۔ جاؤ ان سے جا کے پوچھو برات والا جوڑا کہاں گیا، سیرا کہاں گیا، گلاب کے پھولوں کے ہار کہاں گئے؟ ارے بہنیں ماں تو دور کی بات ہے، اس سہاگن سے جا کے پوچھو جو لال جوڑا پہنے بغیر ہی بیوہ ہو گئی ہے۔ موت ہے، آئے گی۔ کئیوں کو بڑھاپے میں آئی، کئیوں کو جوانی میں لے گئی، کئیوں کو پگھوڑوں سے اٹھا کے لے گئی۔
اور کئی دنیا میں آئے، ماں نے کپڑے سلوائے، باپ کھلونے لے کے آیا، 2 دل پیدا ہونے میں رہ گئے تھے، پورا نظام ہو گیا، پورا سامان ہو گیا، ہر طرف مبارک مبارک بات تھی، حتیٰ کہ خدا کی قسم گھر والوں نے نام بھی سوچ لیا کہ اس کا نام یہ رکھیں گے، لیکن جب دنیا کے اندر آیا سارے چراغ بجھ گئے، پتہ لگا دنیا میں آنے کے بعد ایک سانس لینے کی مہلت نہ ملی۔ آئے ہائے، کس طرح دنیا نے دھوکہ دے دیا۔ کوئی دن ایسا نہیں جو جنازہ گزرتے نہ دیکھتے ہو، کوئی دن ایسا نہیں جنازے کا اعلان نہ سنتے ہو۔ کیا پتا آج بھی تمہاری مسجد میں کوئی جنازے کا اعلان ہوا ہوگا۔ اور لوگوں، کتنے قبرستان جاتے ہوئے قبروں کی حالت دیکھ کر پھر بھی موت یاد نہیں آتی۔ پتہ نہیں قبرستان میں قبروں کی جگہ ختم ہو گئی، پھر بھی زندگی سے پیار کیے بیٹھے ہو، کوئی پتہ نہیں کس وقت آئے اور آ کے لے جائے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کیا گارنٹی ہے کہ بابا پہیلیاں نہ سمجھا، مجھے بتلا کیا کرنا چاہتا ہے۔ کمیاں میرے ساتھ ایک سودا کر لے، یہ 3-4 لاکھ درہم مجھے دے دے، میں تیرے سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، پروردگار عالم کے دربار سے میں تجھے جنت لے کے دوں گا۔ کہنے لگا مالک بن دینار سچی بات ہے؟ کہاں کہ جتنی اشرفیوں کی تھیلیاں تھی، جتنے درہم تھے، سارے کے سارے مالک بن دینار کی جھولی میں ڈال دیے۔ مالک بن دینار کو کہنے لگا یوں جانے نہیں دوں گا، سودا ذرا پکا کر لے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے سودا کیا پکا کرنا ہے؟ کہ کاغذ قلم منگوا لیا، اس پہ لکھ کے دے کہ اس جوان نے اپنا دنیا کا مکان جنت کے مکان پہ قربان کر دیا، درمیان میں مالک بن دینار کو ضامن بنایا کہ قیامت کے دن وہ پروردگار عالم سے جنت لے کے دے گا۔ مالک بن دینار بھی موج میں تھے، فوراً کاغذ قلم منگوایا، کاغذ پہ لکھ کے نیچے دستخط کر دیے کہ اس آدمی نے اتنے دینار کے اللہ کی جنت خرید لی، اور مالک بن دینار درمیان میں ضامن بن گیا۔ یہ رکا دے کے ادھر کو نکلا، مالک بن دینار ان پیسے کو گھر میں نہ لے کے آئے، آپ نے سلکے میں نہ رکھا، آپ نے تکیے میں نہ سیا، آپ نے الماری میں نہ رکھا، اسی جگہ کھڑے ہو کر جہاں شہزادے نے مکان بنانا تھا وہیں کھڑے ہو کے کہہ دیا او لوگوں، فقراء کو بلاؤ، مساکین کو بلا لو، غریبوں کو بلا لو، بیواؤں کو بلا لو، یتیموں کو بلا لو، ضرورت مندوں کو بلا لو، جن کے چولہے ٹھنڈے انہیں بلا لو، جن کے پیٹ میں کئی دن ہو گئے روٹی نہیں گئی انہیں بلا لو۔ جس شہزادے نے اللہ کے نام پر یہ پیسہ قربان کر دیا اور میں نے اس سے جنت کی ضمانت کا وعدہ کر لیا، یہ پیسہ اس کی طرف سے خیرات کیا جا رہا ہے۔ جس جگہ مکان بنانا تھا سارے کا سارا پیسہ اسی جگہ کھڑے ہو کے خیرات کر دیا۔ یہ شہزادہ اپنی طرف کو ہو لیا، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنی طرف کو ہو لیے۔ کچھ عرصے کے بعد مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو تہجد کے لیے اٹھا، مصلی پر کھڑا ہونے لگا، دیکھتا کیا ہوں جہاں میں جائے نماز میں نے بچھایا تھا میرے پاؤں میں کوئی چیز آ کے اٹکنے لگ گئی، میرے پاؤں پہ پاؤں مارا، کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی، میں نے اندھیرے میں جب پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہی پرچہ میرے پیروں میں آ کے جو میں نے اس شہزادے کو لکھ کے دیا تھا، اس پرچے کو میں نے پڑھا، روشنی کے اندر اس پہ لکھا تھا مالک بن دینار پروردگار عالم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور اللہ جل شانہ نے اس جان سے بڑا جنت میں مجھے محل عطا فرما دیا۔ مالک بن دینار حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، فرمایا تو میں نے اس شہزادے کو لکھ کے دیا تھا، پتہ نہیں یہ پرچہ میرے پاس کہاں سے آ گیا۔ صبح میرے عزیزو جب سورج طلوع ہوا، مالک بن دینار بے ساختہ پریشان ہو کر اس شہزادے کی تلاش میں نکلے، پتہ لگا 2 دن پہلے اس شہزادے کا انتقال ہو گیا، اسے دفنا دیا گیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ورثاء کے پاس چلے گئے، کہنے لگے ہاں بھی تدفین میں کون شامل تھا، غسل دینے میں، کفن پہنانے میں کون شامل تھا؟ نوجوانوں نے ہاتھ بڑھایا کہ ہم آگے پیش ہے۔ مالک بن دینار نے وہ پرچہ آگے کر دیا کہ اس رکے کو پہچانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں یہ وہی رکا ہے
جو مرنے والے نے مرنے سے پہلے وصیت کیا تھا جب میرا انتقال ہو جائے غسل دینے کے بعد کفن پہنانے کے بعد یہ رکا میرے سینے میں کفن کے درمیان رکھ دینا۔ ایک جوان کہنے لگا رب کعبہ کی قسم ہے یہ رکا میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پہ رکھا تھا اور اپنے ہاتھوں سے میں نے قبر میں اتار کر قبر پہ مٹی ڈالی تھی۔ پروردگار عالم بتلانا چاہتا تھا اللہ جل شانہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور وہ خواب میں آ کے بتلا دیا مالک بن دینار جو تو نے میرے سے پیسہ اللہ کے نام پہ خرچ کروایا پروردگار عالم نے اسے قبول فرما کے جنت میں محل عطا فرما دیا ہے۔ ملکہ زبیدہ اللہ اکبر حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ حضرت بہلول کا زمانہ ہے، آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں بات سمجھانے کے بعد چندہ کرنا مقصود نہیں، تمہارے سے مدرسے کا چندہ مانگنا مقصود نہیں، خدا دے تمہارے مال جان میں برکت عطا فرمائے، مدارس دینیہ کے ساتھ تعاون کیا کرو، مسجدوں کے ساتھ تعاون کیا کرو، یہ اسلام کی نشانی ہے۔ لیکن میرے عزیزو ترغیب دینا تو میری ذمہ داری ہے، علماء کرام کی مدارس دینیہ کی نمائندگی کر کے چلا جاؤں گا۔ بلکہ زبیدہ گزر رہی ہے، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ آواز دے رہے ہیں او لوگوں 5 روپے کا جنت میں گھر لے لو، 5 روپے کا جنت میں گھر لے لو۔ حضرت بہلول کی آواز سن کر بلکہ زبیدہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، کہنے لگی بہلول ہے تو دیوانہ، آج پتہ نہیں اس کی مت ماری گئی کیا ہو گیا، بھلا 5 روپے پہ جنت ملتی ہے۔ حضرت بہلول کہنے لگے ملکہ تو لے کے تو دیکھ اللہ تجھے جنت دے گا، 5 روپے کا سکہ دے دیا یا درہم دینار دے دیے۔ مالک حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے مجذوب نے یوں کر کے سکے لیے دریا کے اندر پھینک دیے، مچھلیوں نے پانی سے منہ نکالا، ایک ایک سکہ لے کے دریا کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ رات کو ملکہ زبیدہ خواب میں دیکھتی ہے جنت کے اندر ایک محل ہے جس کے اوپر لکھا ہوا یہ ملکہ زبیدہ کا گھر ہے۔ ہارون رشید کو جگایا، سارے دل کا صبح کا قصہ سنایا۔ اگلے دن ہارون رشید ملکہ زبیدہ کے ساتھ ہو لیے۔ اس دن آواز لگ رہی تھی 10 روپے کا جنت میں مکان لے لو۔ ملکہ زبیدہ کہنے لگی ہارون ذرا اس سے پوچھ تو صحیح جگہ کی ویلیو بڑھ گئی یا خریدار زیادہ ہو گئے، کل تو 5 روپے کا دے رہا تھا آج 10 روپے دگنا ریٹ بڑھا دیا۔ حضرت بہلول کہنے لگے کل بغیر دیکھے سودا کیا تھا آج دیکھ کے سودا کر رہی ہے، اچھا بھی 10 روپے میں مکان دے دے۔ ایک مکان زبیدہ نے لے لیا، ایک مکان ہارون نے لے لیا، جتنے پیسے دیے سارے اچھالے اور دریا کے اندر پھینک دیے۔ مچھلیوں نے منہ نکالا، ایک ایک سکہ نگل کر دریا کے اندر اتر گئی۔ حضرت زبیدہ کہنے لگی او بہلول میں تجھے یوں جانے نہیں دوں گی، کل بھی سکے پانی میں پھینک دیے، یہ ضائع کرنے کے تھوڑی ہیں، انسان بڑی محنت سے کماتا ہے، بڑے پپڑ بیل کے کمائی ہاتھ میں آتی ہے، تو نے دریا کی طرف روانہ کر دی۔ حضرت بہلول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تجھے کیا پتا میں پیسہ کمانے کے لیے، میں پیسہ بنانے کے لیے یہ تھوڑی مال جمع کر رہا تھا، اس میں بھی ایک راز ہے جو پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کے ذمہ لگا دیا۔ کیا راز ہے؟ فرمایا دریا کے اگلے پاسے، دریا کی اگلی طرف خدا کی مخلوق بھوکی ہے، خدا کی مخلوق پر قحط پڑا ہوا ہے، اللہ جل شانہ نے یہ راز میرے پہ کھول دیا۔ ہارون میری مخلوق کی بھوک مٹانے کے لیے میری جنت کو سستا کر دے، میری جنت کو سستی قیمت پر بیچ دے۔ پروردگار عالم کے حکم پر میں مٹی کے گھر بنا کر جنت کے گھر کے بنانے کی آوازیں لگانے لگا۔ زبیدہ کہنے لگی یہ تو سمجھ آ گیا لیکن مچھلیوں کا سکہ نگل کر جانا سمجھ نہیں آیا، کیا بات ہے کہ مچھلیوں کی بھی ڈیوٹی لگ گئی، میں پیسے لے کے پانی میں پھینکتا ہوں، مچھلیاں سکہ لے کے اس طرف دریا کی ندی کے اندر چلی جاتی ہیں جہاں قید سالی پڑی ہوئی ہے، لوگوں نے جال ڈال رکھے ہیں، مچھلیاں خود بخود ان جالوں میں آ کے پھنس جاتی ہیں، مچھلیوں کو لے کر وہ اپنے گھر جاتے ہیں، ان کا پیٹ چاک کرتے ہیں، ان کے پیٹ میں سے سکہ نکلتا ہے، سکہ لے کے بازار میں جاتے ہیں، آٹا خریدتے ہیں، گھر کے اندر چولہا جلتا ہے، توی چڑھتی ہے، غریب کے بچے اس آٹے کی روٹیاں کھاتے ہیں، دینے والوں کو اللہ جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔